اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورحان تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سغود میں پیدا ہوا۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغود کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دور میں دو نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور ارخان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ امیر تیمور نے اورحان کے پوتے بازارگ یلدن کو 1402 میں انگورا انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں حالتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئیں۔ اورحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغود سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا جا کر ختم ہو جاتی۔ لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریز ارطغرل کا محرک بنا۔ کیسے؟ یہ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اورحان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمت اور کاراسí کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نکومیڈیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے جبکہ نکومیڈیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورحان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرق علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈورا اس کے عقد میں دے دی۔ اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے رکھا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کارواں سرائے بنوائے اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکومت کرتا رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1389 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود
مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتیں، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبدالرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی بامسے ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپسٹ کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں، اور ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا، پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے اسٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے اسٹائل میں لڑتے ہیں۔ ترک فوج کا ایک جانصار دستہ یعنی چری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر اس کی نسل میں ایک وقت ایسا آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار، تیرے بھی کیا کہنے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔